السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹی وی۔ قرآن نے بیوی جسے اردو میں کہا گیا ہے کون سی اصطلاحات استعمال کی ہیں اور کیا خوبصورت تشریح کی ہے کہ اردو میں اگر جسے بیوی کہا جاتا ہے، عرب میں قرآن نے اس کے لیے 3 الفاظ استعمال کیے ہیں۔ نمبر 1 امرأتن، نمبر 2 زوجتن اور نمبر 3 صاحباتن۔ امرأتن نمبر 1 جو ہے، اس سے مراد ایسی بیوی جس سے جسمانی تعلق تو ہو مگر ذہنی تعلق نہ ہو۔ زوجتن ایسی بیوی جس سے ذہنی اور جسمانی دونوں تعلقات ہوں، یعنی ذہنی اور جسمانی دونوں طرح سے ہم آہنگی ہو۔ اور نمبر 3 صاحبہ، ایسی بیوی جس سے نہ جسمانی تعلق ہو نہ ذہنی۔ اب ذرا قرآن مجید کی آیات پر غور کیجیے۔ نمبر 1 امرأتن، حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں مسلمان نہیں ہوئی تھیں، تو قرآن مجید میں ان کو امرأت نوح اور امرأت لوط کہہ کر پکارا۔ اس طرح فرعون کی بیوی مسلمان ہو گئی تھی تو قرآن نے اس کو بھی وامرأت فرعون کہہ کر پکارا ہے۔ ملاحظہ کریں سورۃ التحریم کے آخری آیات میں، یہاں پر جسمانی تعلق تو تھا اس لیے کہ بیویاں تھیں، لیکن ذہنی ہم آہنگی نہیں تھی، اس لیے مذہب مختلف تھا۔ نمبر 2 زوجتن، جہاں جسمانی اور ذہنی پوری طرح ہم آہنگی ہو وہاں بولا گیا لفظ، جیسے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا یا ایھا النبی قل لأزواجک۔ شاید اللہ بتانا چاہتا ہے کہ ان نبیوں کا اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ زکریا علیہ السلام کے بارے میں جب اولاد نہیں تھی تو بولا وامرأتی عاقر، اور جب اولاد مل گئی تو بولا وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ۔ اس نقطہ کو اہل عقل سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ابو لہب کو رسوا کیا تو یہ بول کر وَامْرَأَتُهُ حَمَلَتْهُ الْحَطْبُ، کہ اس کی بیوی کے اس کے ساتھ بھی کوئی اچھے تعلقات نہ تھے۔ نمبر 3 صاحبہ، جہاں پر کوئی کسی قسم کا جسمانی یا ذہنی تعلق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو جب بیوی سے پاک کہا تو لفظ صاحبہ بولا، اس لیے کہ یہاں کوئی جسمانی یا ذہنی کوئی تعلق نہیں۔ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ۔ اسی طرح میدان حشر میں بیوی سے کوئی جسمانی یا ذہنی کسی طرح کا تعلق نہ ہوگا تو فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کیونکہ وہاں صرف اپنی فکر ہوگی اس لیے صاحبہ بولا۔ اردو میں امرأتی، زوجتی، صاحبتی سب کا ترجمہ بیوی ہی کرنا پڑ گیا، لیکن میرے رب کے کلام پر قربان جائیں کہ جس کے ہر لفظ کے استعمال پر کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اور رب تعالیٰ نے جب دعا سکھائی تو ان الفاظ میں فرمایا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما۔ وازواجنا زوجہ سے استعمال فرمایا اس لیے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک تبھی ہو سکتی ہے جب جسمانی کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی ہو۔ یہ قرآن مکمل راہ ہدایت ہے، اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔